بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، اس دنیا کے قیام سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بہیقی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشانات بتلائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ تیسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت سے 5 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ناظرین، اس وقت خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی تقریباً 9 ہاتھ کی تھی اور کئی زمانہ گزرنے کی وجہ سے حالت کافی کمزور تھی۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر نو کا خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رئیس قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے بنایا جائے تو ابو وہب بن عمرو مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کے مامون کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا وہ حلال ہو اور زنا اور چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال کی اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ۔ اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی اور حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا، اور بیت اللہ کی پشت بنی جمع اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبدالدار بن قصی اور ابن اسد اور بنی عدی کے حصے میں آئی۔ اسی دوران قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچے اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی کاریگر بھی تھا، اس کا نام باقون تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ حولہ لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں، اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات کا انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی آسمانی بلا اور ناگانی آفت نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر ہی چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی تو ولید صحیح سالم پھر سے پھاوڑا لے کر حرم محترم میں آ پہنچے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک خدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاوڑا چلایا تو اسی وقت تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ اور تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں کھینچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور عمر رسیدہ تھے، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرم کے دروازے سے داخل ہوگا اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔
آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کرائی اور 5ویں بار اس کو حجاج بن یوسف نے بنایا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی کتاب آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔